ابا میاں اور زرمین گل از قلم ام سعدی۔ کئی دنوں کی بیزاری اور بھید بھری خاموشی کے بعد آج اماں اٹھ کھڑی ہوئی اور ناشتے کے بعد ہی گودام کا رخ لیا، جہاں اماں کی جہیز کی 3 پیٹیاں کئی سالوں سے پڑی اونگ رہی تھیں۔ آج وہ بھی بڑبڑا کر جاگی، بازو پھیلا کر انگڑائی لی اور جمائی روک کر اشتیاق سے اماں کو تالا کھولتے دیکھنے لگی، ویسا ہی اشتیاق جو ہر بار زرمین گل کی معصوم آنکھوں میں امڑ آیا کرتا تھا، مگر آج زرمین گل کی سبز شربتی آنکھیں اداس تھیں، جیسے ویرانے میں کوئی کائی زدہ تنہا جھیل۔ پیٹی کیا کھلی، ایک کے بعد ایک نوادرات کا ظہور ہونے لگا۔ برسوں کی محنت، اماں کی زرمین گل کے ساتھ بندھی واحد دلچسپی، اس کا جہیز جمع کرنا۔ کراچی سے خریدی گئی سندھی کڑھائی کی چادریں، ایپلک ورک کے پلنگ پوش، گلگت سے منگوائے گئے چائنا کے ڈنر سیٹ، لکڑی کی آرائشی لڑیاں، پشاور کے باڑے سے منگوائے گئے فرانسیسی پتھر کا ڈنر سیٹ، افغانی قالین، جاپانی اسمگل شدہ کپڑا اور جانے کیا کیا، مگر زرمین گل ان سب سے بے نیاز۔ ٹیکسلا سے لائے گئے سنگ مرمر کے تراشے خاون دستے کو دیکھ رہی تھی، ان سب مختلف انواع و بیش قیمت چیزوں سے قیمتی ابا میاں کی اس کے جہیز کے لیے خریدی گئی واحد چیز کیسی مہک رہی تھی، ابا میاں کے شفقت سے آئے بوڑھے وجود کی مہک سے۔ ابا میاں اور زرمین گل جانے کب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے، مورخ اس بارے میں خاموش ہے۔ کچھ شواہد اس امر کی جانب نشاندہی کرتے ہیں، چونکہ اماں اپنے بڑھاپے کی اس غلطی پر شرمندہ کئی روز تک منہ چھپائے چھپائے پھرتی رہیں اور ازالے کے طور پر ننھی سی شربتی آنکھوں والی زرمین گل سے لا تعلقی اختیار کر لی، بوجہ کہ اماں 2 عدد نواسیوں، ایک نواسے یکی نانی کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد ترقی کے زینے عبور کرنے کے بعد دادی اماں کا رتبہ پانے والی تھیں، کہ زرمین گل نے آ کے سب کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ نتیجتاً زرمین گل کو غیر شادی شدہ چھوٹی آپا نے گود لے لیا اور ابا میاں کو بعد ازاں ریٹائرمنٹ کے وقت گزاری کا نیا مشغلہ مل گیا۔ بڑی آپا سدا کی خود غرض، منتقم مزاج، کینہ پرور، کم عمری کی شادی کا تاوان ابھی تک موقع بے موقع ابا میاں اور اماں کو تانے دے دے کر گلے پر چھری رکھ کر بھرواتی آ رہی تھی، اور اکلوتے بھیا ہمیشہ کے جذباتی زرمین گل کی پیدائش پر جوشیلی اور حوصلہ شکن کٹیلی تقریریں کر کر کے عزیز جان اہلیہ کی جوش طبع اور دل لگی کا سامان کرتے رہے۔ بڑی آپا اور بھیا تو ننھی زرمین گل سے ہار کھانے لگے، مگر یہ تمام حالات اور واقعات جہاں اماں کے حوصلے پست کرنے کا سبب بنے، وہیں ابا میاں کی ہمت اور حوصلہ جوان ہو گئے۔ اب تمام چشمیں بصیر رکھنے والوں نے دیکھا کہ جہاں جہاں ابا میاں وہاں وہاں زرمین گل۔ نہلانا دھلانا کھلانا پلانا چھوٹی آپا کے ذمہ تھا، گھمانا پھرانا کھیل کھلانا ابا میاں کے سر، اور ان سب کے پرے شام پڑتے ہی ابا میاں کے شیشے جڑے تخت والے پلنگ پر زرمین گل آنکھیں موندتے ہی ابا میاں کی سنائی کی کہانیوں میں اس جہاں جا پہنچتی جہاں صرف وہ اور ابا میاں ہوتے، نہ بڑی آپا کی کٹیلی نگاہیں، نہ بھیا کے طنزیہ جملے، اور نہ ہی بھابھی کی تمسخرانہ ہنسی۔ اماں جانی نے ساری جوانی اپنوں سے دور ابا میاں کے 2 ٹکے کی نوکری کے پیچھے کراچی جیسے شہروں میں گنوا دی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ابا ایبٹ آباد واپس آ گئے۔ اب اماں کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا، مطلب برسوں کی تشنگی مٹانے کو۔ اب کوئی تعزیت، پرسہ، عیادت، مبارک، سلامت، خبر گیری قضا کرنے کی روادار نہ تھی۔ ناشتے کے بعد شٹل کاک کا برقع پہنے، سر پر جمائے، بہن کا ہاتھ پکڑے نکل کھڑی ہوتی اور مغرب کی خبر لاتی، کہ یہ بھی اماں کی بچپن کی تربیت تھی کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ رہنا بچے، 100 بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اتفاقاً کہیں جانے کا موقع نہ ہوتا تو ہٹ لسٹ پر براجمان افراد کی عیادت کو پہنچ جاتی۔ یہ ہٹ لسٹ ابدی حیات کی راہ میں دیدہ دل فرش راہ کیے زیادہ بیمار اور کم بیمار افراد کی درجہ بندی تھی۔ خیر تو بات ہو رہی تھی ابا میاں اور زرمین گل کی۔ اب دیکھیں تو ابا میاں سگریٹ سلگائے اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہیں، اور زرمین بی بی گڑیوں کا گھر سجائے اسی برآمدے کے دوسرے کونے میں۔
ابا میاں کی سگریٹ کی ڈبیاں خالی ہوتی تو زمین گل کی گڑیوں کا جہیز سجتا رہتا۔ صوفے، پلنگ، میز، الماریاں بازار جا رہے ہیں اور زمین گل دو پونیاں لہراتے ہوئے پیچھے پیچھے۔ گرمیوں کی خوشگوار شامیں ابا میاں اور زمین گل سامنے والی پہاڑی پر گزارتی، اور جب پہاڑی کے پیچھے والے میدان میں فوجی چاند ماری کی مشقوں کے بعد بکھرنے والے چھرے خالی ہول زمین گل جمع کرتی تو ابا میاں بھرپور ساتھ دیتے۔ وقت دھیرے سے سرکا، چھوٹی آپا بیاہی گئی۔ اماں کے سفارتی دوروں کا دائرہ اور بڑھ گیا۔ بڑی آپا کے ماتھے کی شکنیں گہری اور مستقل ہوتی گئیں۔ بھیا نے اپنے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں بھابھی کے پاس بطور امانت رکھوا دی تھی، مگر ابا میاں اور زمین گل اپنے ہی دائرے میں گول گول گھومتے رہے۔ ابا میاں کو السر ہوا تو زمین گل نے ابا میاں کا مورال بلند کرنے کے لیے خود سے ہی یخنی اور دلیے کی خوراک اپنا لی۔ ابا میاں نے بیماری کی وجہ سے روزے قضا کیے تو زمین گل یہاں بھی بھرپور ساتھ دیا۔ وقت کا پہیہ گول گول گھومتا رہا، اور وہ جو قدرت کا اصول ہے کہ دائرہ ٹوٹ گیا۔ ابا میاں ٹوٹ کر ستارہ ہو گئے اور زمین گل ٹوٹا ہوا تارا۔ اب زمین گل اس بھرے پورے گھر میں تنہا رہ گئی۔ گھنٹوں سبز کانچ نمکین پانیوں سے ڈوبے رہتے اور ایک ہی عکس تحریر ہوتا ابا میاں کا۔ عدت کے زمانے میں گھر بیٹھنے والی اماں بھی خاموشی کی اس زبان میں زمین گل کی غم گسار اور دم ساز ہو گئیں۔ عدت کے بعد اماں کے مشن کی نوعیت بدلی اور تلاش رشتہ کے عنوان سے ہم کنار ہوئیں، خدا نخواستہ اپنے لیے نہیں، زمین گل کے لیے۔ ایک سنہری روح پہلی شام زمین گل نے کسی کے نام کی سنہری دھاتی انگوٹھی کے بدلے اپنی قیمتی زندگی گروی رکھوا دی۔ کس کے نام؟ یہ غیر ضروری ہے۔ اب آگے چلیں تو شادی کی تیاریوں کا شور و غور مچتے ہی ابا میاں کا سایہ عاطف سے نئی محروم زمین گل نے گھر کی گلابی فضاؤں کو سیاہ پڑتا محسوس کیا۔ گھر کے بڑے کمرے میں روز بڑے بہن بھائیوں کی بیٹھکیں ہونے لگی، زور و شور سے بحث چلتی، شادی کے خرچے، بھلے وقتوں میں ابا میاں کے دیے گئے قرضے، بڑی آپا کے تیز ترار جملے، بھیا کی جوشیلی جذباتی تقریریں، بھابھی کی تمسخرانہ دل جلاتی ہنسی، چھوٹی آپا کی خاموشی۔ زمین گل کی آنکھیں اور دل بھرے بھرے رہنے لگے، چھلکتے جام اور ایک نوکیلا ساتھ کو کاٹتا، دل کو زخمی کرتا فقرہ جو آج کل تواتر سے کانوں میں پڑ رہا تھا۔ بڑھاپے کی اولاد عذاب کی صورت چھوڑ گئے ابا میاں۔ کبھی ترتیب بدلتی، کبھی کہنے والا، مگر معنی وہی رہتا، اذیت بڑھتی رہتی، اور بس منظر میں موسیقی کی طرح بھابھی کی طنزیہ ہنسی۔ زمین گل کی خاموش آنکھوں کی اداسی بڑھنے لگی، اور اماں کی اداس آنکھوں میں جامد حیرت بھرا سوال کہ یا رب، ایک بیٹی باپ کے بغیر بیاہنی اتنی بھاری پڑ گئی۔ ڈھیر و جہیز تو جمع کیا ہوا تھا، بڑے بڑے سامان دے دلا کر 4 لوگوں کی دعوت طعام کے بعد رخصت ہی تو کرنا تھا۔ بڑی آپا اپنی اولادوں کے بیاہ کے بعد جھکی کمر کا شکوہ کرتی، اور بھیا اپنی اولاد کی مہنگی تعلیم کا۔ بلا مبالغہ ہر موقع پر ابا میاں نے زمین گل کے لیے پس انداز میں کی گئی رقم میں سے کچھ حصہ دونوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا کہ زمین گل کی امانت ہے، خیانت نہ کرنا۔ مگر اب امانت کو حق کا نام دے کر ہڑپ کرنے کے بعد قرض کو احسان کا نام دینے پر زور تھا، اور یہ بھی ایسی ہی ایک بھید بھری شام تھی۔ مغرب کی جانب سے اٹھے زرد بادلوں کے بگولے نے اثر ہی سارے فلک پر پھیل کر حبس اور گرد کے راج کو تقویت بخشی۔ لمبے کمرے میں آج پھر سے بیٹھک جمی تھی۔ جب چائے کی تشتری تھامے بیٹھک کی طرف بڑھتے زمین گل کے قدم ذرا سے تھمے، تشتری اس کے ہاتھوں میں کانپتی جب اپنی لاڈلی 3 سالہ سب سے چھوٹی بیٹی لائبہ کو گود میں اٹھائے بھیا اس کی پونیاں کستے ہوئے اپنے ازلی جوشیلے انداز میں بولے، 9 لاکھ جمع کروائے ہیں اعظمی کے میڈیکل کے، 1.5 لاکھ عبدالحمید کے سمسٹر فیس ہے، کہاں سے کروں دھوم دھام سے شادی، 5 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ ابا میاں خود تو چلے گئے، یہ بڑھاپی کی اولاد ہمارے سر چھوڑ گئے۔ لائبہ کے پھولے پھولے گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بڑی آپا کی طرف تائیدی انداز میں دیکھا۔ ہاں بھائی، ہمیں تو کم عمری میں بیاہ دیا، کبھی پوچھا تک نہیں۔ اس کھرچن کے لیے جانے کیا جمع کر رکھا تھا،
وہ تو ہم دونوں نے پھر بھی کافی کچھ نکلوا لیا تھا، مگر اماں کے پاس ابھی بھی بہت کچھ ہوگا۔ اپنے پر غرور، نخوت بھرے انداز میں ہر موقع پر حق سے زیادہ وصول کرنے والی بڑی آپا کی بدگمانیوں کی حد یہ تھی کہ خاموش بیٹھی چھوٹی آپا کی نظر یکدم زمین گل پر پڑی، جو سہج سہج ناک تول کر قدم رکھتی آ رہی تھی۔ تشتری میز پر رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر بہن بھائیوں پر ڈالی، جو ذرا بھی شرمندہ نہیں تھے، ڈھٹائی کی حد تھی۔ لائبہ بھیا کی گود میں چڑھی ان کی جیب سے جھانکتے بٹوے سے چھیڑخانی کر رہی تھی، پورے حق سے، وہ حق جو زمین گل ابا میاں پر جتاتی تھی۔ زمین کا گل کا دل بھر آیا، مگر عقب میں وہ بھابھی کے چہرے پر چھلکتی تمسخرانہ مسکراہٹ محسوس کر سکتی تھی، جو ماضی میں ابا میاں اور زمین گل کے التفات سے جلتی جھلستی، اب وہی التفات لائبہ اور اپنے میاں میں دیکھ کر فخر محسوس کرتی۔ زمین گل بھرے جھلکتے دل کے ساتھ ابا میاں کی مخصوص نشست پر آ کے بیٹھی، سامنے دوسرے کونے میں جہاں کبھی وہ گڑیاں کا گھر سجاتی، اب وہاں بھیا کے بچے عظمی، عبدالحمید اور چھوٹی آپا کے بیٹے لڈو کھیل رہے تھے۔ عبدالحمید بھیا کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، ویسا ہی جذباتی، جوشیلا، ہار نہ ماننے والا اور بے ایمانی پر ایمان رکھنے والا، اس وقت بھی جوش و جذبات سے سرخ پڑ رہا تھا۔ کھیل انتہا پر تھا، آخری تین گوٹوں کے ساتھ۔ عظمی زمین گل کو دیکھ کر ہاتھ ہلا کر بلا رہا تھا، مگر زمین گل کا دل اس وقت ہر چیز سے اچاٹ ہو رہا تھا، ورنہ یہ بھتیجے بھتیجیاں اور بھانجے تو اس کے عزیز دوست تھے۔ عبدالحمید کا جوش آخری سروں پر تھا جب لاؤنج سے کھلے دروازے سے بڑی آپا اور بھیا باہر آئے۔ شاید بڑی آپا جا رہی تھیں۔ زمین گل اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی، پیچھے پیچھے بھابھی بھی تھی، ہمیشہ والی دل جلاتی مسکراہٹ سجائے۔ تب ہی بہن بھائیوں کو کھیلتا دیکھ کر لائبہ بھیا کے ہاتھوں سے نکلی اور اسی سمت دوڑی، مگر جانے پاؤں کیسے پھسلا کہ وہ منہ کے بل دور جا گری۔ ہار جیت کے منطقی فیصلے کے بعد تمام کی تمام گوٹے ہاری ہوئی فوجوں کی طرح ادھر ادھر منتشر ہو گئیں، اور قبل اس کے کہ لائبہ چیخ کے احتجاج کرتی، اکلوتے لاڈلے جوشیلے بھیا عبدالحمید نے ایک جھٹکے سے لائبہ کو اٹھا کر سیدھا کیا اور اس پر زناٹے دار تھپڑ کی گونج ہر طرف ابھری، مگر اس سے زیادہ بھیا کے تیزی سے بڑھتے قدموں کو اس کے منہ سے نکلتے نوکیلے لفظوں نے جامد کیا، جو کہہ رہا تھا، ایک تو یہ مسلط ہو گئی ہم پر کسی بلا کی طرح ہر وقت کا عذاب، بڑھاپے کی اولاد، اور وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وقت ہم میں سے ہر کسی کے کہے گئے الفاظ کشکول میں جمع کرتا جاتا ہے، وقت آنے پر کسی تھپڑ کی مانند واپس منہ پر مار بھی دیتا ہے، مگر کیا اتنی جلدی؟ دروازے کی چوکھٹ میں ششدر سے بھابھی کسی تصویر کی طرح ساکت تھیں، اپنی اصلی مسحورانہ مسکراہٹ کے بغیر، بے جان چہرہ لیے، بے جان چہرہ۔ بھیا کے قدم جامد زمین کے سینے میں گڑے رہ گئے، وہ بڑھ کر روتی لائبہ کو اٹھا بھی نہ سکے، وہ تو بس زمین گل کی نمی چھلکاتی کائی زدہ جھیلوں میں کھو گئے۔ پس منظر میں لائبہ کی روتی چیختی آواز تھی، پیش منظر میں زمین گل کی آنسو بھری خاموش سب آنکھیں بھیا کی آنکھوں سے لائبہ اور زمین گل کے چہرے مدغم ہونے لگے، ایک ابھرتا دوسرا ڈوبتا، کبھی دوسرا ابھرتا پہلا ڈوبتا، نام الگ، چہرے الگ، زمانے الگ، مگر کردار ایک ہی، اور سامنے لگے دیوار کی شیشے میں انہیں اپنے عکس کی بجائے ابا میاں کا عکس نظر آیا، ویسے ہی کن پٹیوں کو چھوتے سفید بال، ویسا ہی قد و قامت، جھکے کندھے، اور وہی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتا زمین گل کے لیے محبت و شفقت کا سمندر۔